بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسرے مسافر بھی اس اثناء میں اپنی اپنی جگہوں پر جا بیٹھے، مگر ان کی حیرت دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ جہاز اب واپس سان فرانسسکو جا رہا تھا۔ پائلٹ بار بار لوگوں کو اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، تسی کتھے جا رہے سو؟ میں کراچی جا رہا ساں جی، پر انہاں نے ہور ہی چکر وچ پا دیتا۔ بہت ہی شودے لوگ نے، اے حد ہو گئی۔ میں نے دونوں پستول اور اسٹین گن کھول کر دیکھے، وہ گولیوں سے لبالب بھرے تھے، مگر ان کی لبلبی کام نہیں کرتی تھی، اور یہ سارا کرشمہ اس انگوٹھی کا تھا جسے ان لوگوں نے خدا معلوم کس قدر زر کثیر صرف کر کے کسی سائنسدان سے بنوایا تھا۔ عالیہ نے کہا تھا کہ ایسی انگوٹھیاں چند اعلیٰ پولیس افسروں یا اونچے فوجی عہدوں پر مامور لوگوں کو دی گئی ہیں، مگر میرا یہ خیال تھا کہ وہ انگوٹھی ابھی شاید ان چند جرائم پیشہ لوگوں کو ہی مل سکی تھی جنہوں نے اس کی تیاری پر کروڑوں ڈالر خرچ کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ بید کیا تھا۔ میں نے چھپا کر اس انگوٹھی کو انگلی سے اتار کر جیب میں ڈال لیا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ ہوا کیا ہے۔ امریک سنگھ ہنس رہا تھا، بولا، اچھا تے تسی کراچی جا رہے سو؟ میں بھی آکھاں ایڈا دلیر کون ہو سکتا ہے جیڑا ہوائی جہاز چھڑا لیتا؟ ایک کام تسی ہی کر سکدے سو، کوئی پاکستانی ہی کر سکدا سی۔ او چھڈو جی، تسی کیڑیاں گلاں وچ پے گئے ہو؟ اپنے سامان نو چنگی طرح بنو، انہاں دیاں مشکاں کس دیو۔ میں نے دیکھا کہ کچھ اسٹیورڈ ان پانچوں کو یکجا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے تھے۔ پانچواں آدمی برابر چیخ رہا تھا، اس کی کلائی کا کھلا جوڑ اسے چین لینے دیتا تھا۔ وہ بہت بری طرح بلبلا رہا تھا، مگر پھر بھی اسے باندھ کر ڈال دیا، اور میزبان خواتین مسافروں میں کھانے کی چیزیں تقسیم کرنے لگیں۔ جب طیارے میں ذرا ٹھنڈ ٹھنڈا ہوا تو امریک سنگھ، اے دسو بھائی جی، انہاں کول تے پستول تے بندوقاں سن، تسی انہاں دا مکو کس طرح ٹھپ دیتا ہے؟ یہ گل سمجھ نہیں آوندی۔ اے تے بڑے بھیانک قسم دے لوگ سن، جہاز کوئی ایویں اغوا ہو جاندے نے، تسی انہاں دا کس طرح مقابلہ کر لیا؟ اوئے تکیا نہیں تو؟ انہاں کولوں ایک بھی گولی نہیں چل سکی۔ ہاں، یہ بڑی حیرانگی دی گل ہے، حالانکہ پستول تے بندوقاں انہاں دے کول بالکل ٹھیک ٹھاک سن۔ شیر سنگھ نے بڑے پتے کی بات کی، وہ معاملے کا بڑی باریک بینی سے تجزیہ کر رہا تھا۔ دسو نا جی، یہ ہوا کس طرح؟ امریک سنگھ بڑے ہی پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں جوان آدمی تھے، کوئی 25-28 سال کے، مگر مذہب کے بہت پابند معلوم ہوتے تھے۔ داڑھی کو امریکہ میں بھی نہیں بھول سکے تھے۔ او بس جی، میری مت ماری گئی سی، ایویں آ گیا، میں کیا دیکھی جائے گی، مرنا تے اکو واری ہے۔ اوئے ٹھیک ہے جی، پر ویکھو نا، تواڈے کول تے سوئی بھی نہیں سی، اے وڈی حیرانی دی گل ہے۔ ہاں، ایہو تے اسی پوچھنے ہاں۔ اس پر خیر جہاز بچ گیا جے، واہ گرو دا شکر ادا کرو، نہیں تے ہن اسی حوانے ہو جانا سی۔ یہ کہہ کر شیر سنگھ بڑی فراخ دلی سے مسکرایا۔ دوسرے مسافر بھی ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، مگر ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، اور مس پیسیفک ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ آئے مسٹر گیاس، اپنی سیٹ پر چلیں، انہیں آرام کرنے دیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، چلیں، اب تو جلد ہی سان فرانسسکو پہنچ جائیں گے۔ اچھا یار جی، پھر صحیح، اسیں پھر ملیں گے۔ سان فرانسسکو جا کے میں نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور مس پیسیفک کے ساتھ جہاز کے دوسرے حصے میں جا بیٹھا۔ وہاں بھی اس وقت امن و امان قائم ہو چکا تھا، مگر اس آدمی کی موت نے مجھے پریشان کر دیا تھا، جس کے جسم میں 2 گولیاں لگی تھیں، وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ اس کی لاش وہاں سے اٹھا کر انہوں نے دیوار کے ساتھ
رکھ دی تھی اور اس پر چادر ڈال دی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا اور کس کے لیے کہاں جا رہا تھا۔ یہ آدمی کون تھا مس؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام فریڈرک تھا، پیرس میں کسی سرکاری کام سے جا رہا تھا۔ اس کی موت کا مجھے بہت افسوس ہے مس۔ وہ خاتون کون تھیں جو اس کے پیچھے اٹھی تھیں؟ وہ اس کی ہمشیرہ تھی، سیر کے لیے پیرس جا رہی تھی۔ اوہ ویری سیڈ، کاش میں اسے بچا سکتا، مجھے ہوش ہی بہت دیر میں آیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس کو بچا بھی سکتے تھے؟ ہاں، کاش میں نے انہیں پہلے ہی روک دیا ہوتا۔ دیکھا نہیں آپ نے ان کی کوئی گولی کام نہیں کر سکی، مگر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ان کی گولی کیوں نہ چلی؟ مجھے ہی نہیں، سب لوگوں کو سخت حیرت ہے، وہ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں گولی کیوں نہیں چل سکی، وہ گھبرا گئے ہوں گے۔ مگر وہ فریڈرک اس پر گولی کیسے چل گئی؟ وہ ہر بات کی وضاحت چاہتی تھی اور تحیر اس کی آنکھوں میں ایسا ابھر آیا تھا کہ بائدو شاید رہنے دے مس، بس ہو گئی جو بات ہونی تھی۔ فریڈرک کی موت آئی تھی، اسے ساتھ لے گئی، مجھے ابھی زندہ رہنا ہے، سو میں زندہ ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں آدمی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے کہ اتنے لوگوں کی جان بچ گئی، ورنہ ہم سب ذلیل ہو جاتے۔ ہاں یہ تو ہے، میرا اعتقاد بھی یہی ہے، مگر دیکھے نا یہ سب کچھ ناممکن تھا، مگر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ نہیں۔ کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے، آپ یقیناً ایک مہذب آدمی ہیں۔ اس نے لائٹر میرے ہاتھ سے لے کر سگریٹ کو خود آگ دکھائی۔ اس کی مسکراہٹ زیادہ دل فریب اور زیادہ قاتل ہو گئی تھی۔ وہ بھی روایتی عورتوں میں سے تھی، اسے بھی دلیر آدمی بہت پسند تھے۔ اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ وہ کسی گوری نسل سے تعلق رکھتی ہے جو بزم خویش خود کو سب سے اعلیٰ تصور کرتی ہے۔ جب ہم سان فرانسسکو واپس پہنچے تو رات کے 9:30 بج چکے تھے اور شہر میں ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ وہ لوگ جن کے عزیز و قارب اس طیارے میں سوار تھے ہوائی اڈے پر پہنچے ہوئے تھے، انہیں پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ پائلٹ نے انہیں ساری صورتحال سے راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی۔ وہ ہوائی اڈے کے لوگوں سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے تھا اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی مجھے ایک لمبے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ وہ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے، مگر میں انہیں کیا جواب دے سکوں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کوئی بھی ذی ہوش آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ میں تنہا نہتا اور غیر مسلح ہوتے ہوئے اور اپنے جسم کو کوئی اوٹ مہیا کیے بغیر ان سے جا ٹکرایا، ان کی گولیاں جام کر دیں اور انہیں اس حد تک بے ہوش کر دیا کہ ان کی حالت مردوں سے بدتر ہو گئی۔ اس بات کو کوئی بھی شخص تسلیم نہیں کرے گا، مگر یہ سب کچھ تو ان کے سامنے تھا اور سینکڑوں آدمی اس کے گواہ تھے۔ کوئی لکی چھپی بات تو نہیں تھی، سب نے دیکھا تھا، سب ہی گواہی دیں گے کہ یہی کچھ ہوا تھا۔ ان کو میں نے دیکھتے دیکھتے لاشوں میں بدل دیا تھا، نہ ان کے جسم کام آئے نہ ان کی گولیاں۔ وہ کوئی کم حیثیت کے لوگ نہیں ہوں گے، انہیں بہت ٹھوک بجا کر اس مہم پر بھیجا گیا ہوگا۔ وہ عام آدمی نہیں تھے، اپنے اندر ہزار خوبیاں رکھتے تھے۔ ان کے وہ ورزشی اور بہت نپے تلے بدن کوئی ایک دن میں تیار نہیں ہوئے ہوں گے۔ ان پر اور اس مہم پر بہت روپیہ صرف ہوا ہوگا۔ وہ 2 حکومتوں کا معاملہ تھا، ایسے میں وہ اپنے سب سے زیادہ منتخب لوگوں کو ہی کسی ایسے کام پر بھیجتے ہوں گے کہ وہ ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ناکام ہو کر اختلافات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ 5 وہاں موجود تھے، انہیں جلد ہی ہوش میں لایا جائے گا، ان سے اتا پتا پوچھا جائے گا، وہ ہیں کون، کس کے ماں پر کام کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں پوچھیں گے وہ ان سے، اور وہ مجبور ہوں گے، انہیں سب کچھ اگلنا ہوگا۔ پھر اختلافات کا جھگڑا اور تیز ہو جائے گا، مگر مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اصل سوال تو میری اپنی ذات کا ہے۔ میں نامی گرامی غلام جیلانی، قسمت کا مارا ایک سیلانی آدمی، نہ میں پڑھا لکھا نہ میں کوئی ہنر جانوں، میں تو دھاندلی کی پیداوار تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ میں کون ہوں؟ اور وہ سوال پوچھنے والے بڑے مہذب، بڑے زیرک، بڑے دانا لوگ ہوں گے، میں ان کے سامنے کیا کہہ سکوں گا؟ کیا یہ کہ سارا کرشمہ اس انگوٹھی کا ہے جو مجھے عالیہ نے دی تھی اور جسے میں انگلی میں پہن کر پہاڑ سے بھی ٹکر لے سکتا تھا؟ میری اس بات پر کون یقین کرے گا؟ مگر معاملہ تو یہی تھا، وہ اس کا تجربہ بھی کر سکتے تھے، بات درست ثابت ہو سکتی تھی، مگر پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ انگوٹھی بنائی کس نے؟ وہ کون سا سائنسدان تھا جس نے
ایسی انگوٹھی بنا لی، مگر ابھی تک وہ صرف چند جرائم پیشہ لوگوں تک ہی محدود تھی۔ میرا یہی اندازہ تھا، اور وہ پوچھیں گے کہ میاں یہ کیا ہوا؟ ان کے صدر تو اس نعمت سے محروم رہیں اور ایک کے بعد ایک گولیوں سے بنتے رہیں، اور چند لوگ، چند نہایت ہی گندے اور جرائم پیشہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں کہہ دوں گا، میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کہہ دوں گا کہ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے اور پیر و مرشد کی دعا برکت یہ اس وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میرے اندر، میرے جسم میں، میری باہوں میں، میری انگلیوں میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر یہ تو 20ویں صدی کا آخر ہے یارو، وہ کیسے یقین کر لیں گے؟ خدا تو ان لوگوں نے سائنس کو سمجھ رکھا ہے، انسانی عقل کو یہ مقام دے دیا ہے، وہ ایسی باتوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بظاہر بہت سچے سیدھے عیسائی ہیں۔ دوسری طرف وہ روس والے ہیں اور کیوبا والے بھی ان جیسے ہی ہیں، جہاں ایک ہی مذہب جاری و ساری ہے اور وہ ہے خدا کی مکمل نفی۔ وہ کب تسلیم کرتے ہیں کہ خدا بھی ہے؟ اور جب میں ایسے لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے کرم کا، احسان کا نام لوں گا تو وہ سمجھیں گے میں پکا پاگل ہوں، گھاس کھا گیا ہوں۔ بھلا اغوا شدہ طیارے کبھی یوں بھی واپس آتے ہیں کہ سارے مسافر صحیح سلامت ہوں اور ان کے اندر اغوا کنندگان لاشوں کی مانند پڑے ہوں؟ یہ کوئی اور ہی چکر ہے، مگر میں اس بات پر اصرار کروں گا کہ بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے یہی کرنا ہوگا، ورنہ تو وہ میری جان نہیں چھوڑیں گے۔ مگر مصیبت کوئی ایک نہیں تھی، وہ سالے تو میری قد آدم تصویریں اتار لیں گے، اس خبر کو خوب اچھالیں گے، کہیں گے پاکستان تیرا شکریہ کہ تو نے ایک ایسا جوان پیدا کیا جو برستی گولیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تصویریں پاکستان کے اخباروں میں بھی چھپیں گی یارو، میں زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا، وہ تو فوراً ہی مجھے پہچان لیں گے میں کس مصیبت کو گلے لگا لیا ہے۔ میں جو کسی اور نام سے سفر کر رہا ہوں یوں فاش ہو کر رہ جائے گا۔ میرے پروردگار، مجھے ہرگز قبول نہیں ہے کہ وہ میری باتوں کو یوں بانس پر چڑھا دیں، مگر یہ سارے مرحلے تو اب میرا مقدر بن چکے تھے۔ آپ نے کبھی بادامی باغ کا اڈا دیکھا ہوگا، وہاں پر ہر وقت لاریاں ہی لاریاں دکھائی دیتی ہیں، مسافروں کی بھیڑ اتنی کہ تیل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس کے اڈے کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، جدھر دیکھو ہوائی جہاز نظر آتے ہیں۔ طیاروں کو نیچے اترنے سے پہلے کوئی ہوائی اڈے کے چکر لگانے پڑتے ہیں، مگر ہمارے لیے انہوں نے رن وے پہلے سے صاف کر دیا تھا۔ جیسے ہی ہمارا طیارہ رن وے پر اترا، ایمبولینس اور دوسری گاڑیاں ہماری طرف لپکیں۔ پولیس کی گاڑیاں بھی بڑی تعداد نے طیارے کو گھیر لیا تھا، لگتا تھا کہ ہمارے چاروں طرف ایک افراتفری مچ گئی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے طیارہ اغوا کرنے والوں پر توجہ دی اور انہیں فوراً ہی ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ فریڈرک کی لاش بھی انہوں نے قبضے میں لے لی تھی۔ انہوں نے ہمیں بڑی حفاظت سے طیارے سے اتارا۔ سارے مسافر زندہ سلامت دیکھنے کے لیے ہوائی اڈے پر ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ ان کے انتظامات دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ تمام مسافروں کو انہوں نے ایک بڑے سے کمرے میں جمع کر دیا۔ ان کے عزیز و اقارب ان سے ملنے کے لیے امڑے پڑتے تھے۔ مجھے اور طیارے کے تمام لوگوں کو انہوں نے الگ بس میں بٹھا کر ہوائی اڈے میں کسی اور حصے میں پہنچا دیا۔ ہمارے پیچھے فوٹوگرافر اور اخبار نویس بھاگ رہے تھے۔ میں نے یوں کیا کہ رومال سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ بال ابھی زیادہ نہیں بڑے تھے، اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کوئی ان پڑھ سا آدمی سمجھ رہے تھے۔ وہ ان کا کوئی سیکیورٹی گارڈ تھا جس کا نام ہڈسن تھا۔ اس نے مجھے ایک بار بھی منہ پر سے رومال ہٹا لینے کے لیے نہیں کہا، اور یہ اچھی بات تھی۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو اس وقت وہاں پہلے ہی کئی اور افسر بھی موجود تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے پائلٹ کا بیان لیا۔ وہ اس سارے معاملے کا اصل ہیرو مجھے قرار دے رہا تھا۔ بار بار اس کی انگشت شہادت میری طرف اٹھتی تھی۔ دوسرے مسافروں نے اس کے بیان کی تصدیق کی۔ پھر باری آئی ورجینیا کی۔ اسے شاید تقریر کرنے کا شوق تھا۔ اس نے پہلے بڑی لمبی تمہید باندھی اور پھر ہڈسن کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے بولی، اگر یہ صاحب ہے جن کا نام بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انہیں غیاث احمد کہتے ہیں، ہماری مدد نہ کرتے تو شاید آج ہم ہوانہ میں ہوتے اور کم و بیش 30-40 آدمیوں کو وہ مار چکے ہوتے، کیونکہ وہ 5 آدمی تھے اور ان کے پستولوں میں 9 گولیاں بھری تھیں۔
اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ فریڈرک اپنے جوش میں ان سے ٹکرا گیا اور اسے گولی کا نشانہ بننا پڑا، اور پھر غیاث احمد صاحب نے انہیں ایسا الجھایا کہ ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ یہ بات تو صرف غیاث صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ سارا مارکا انہوں نے کیسے سر کیا اور ان کی گولیاں کیوں جام ہو کر رہ گئیں۔ یہ محیر العقول واقعہ ایسا نہیں کہ اسے آسانی سے بلایا جا سکے۔ مسٹر غیاث کی بہادری اور دلیری کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی۔ یہ ایسے بے مثال آدمی ہیں کہ اتنے سارے خطرات کے باوجود انہوں نے کسی کو جان سے مارے بغیر مسافروں کی جانیں بچا لیں۔ ہم سب ان کے اس قدر احسان مند ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور یہ پاکستان جا رہے تھے، ٹکٹ ان کے پاس کراچی کا ہے۔ وہ اپنی تقریر میں کچھ زیادہ ہی پرجوش ہوئی جا رہی تھی کہ ہڈسن نے اسے روک دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کچھ اس معاملے پر آپ بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میں نے اپنا رومال منہ پر سے نہیں ہٹایا۔ میرے ارد گرد بہت سے فوٹوگرافر اور اخبار نویس کھڑے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے رومال ہٹا لینے کا تقاضا کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ مسٹر ہڈسن، مجھے کوئی بیان نہیں دینا ہے۔ ان سے کہیں کہ یہ مجھے تنہا چھوڑ دیں اور ان میں سے کوئی شخص میری تصویر نہ لے۔ مجھے اس قسم کی پبلسٹی سے سخت نفرت ہے۔ وہ شاید پہلے سے ہی میری بات سمجھ رہا تھا۔ بولا، ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو ہوٹل پہنچا دیتا ہوں۔ اب یہ 13 صبح روانہ ہوگا۔ صحیح وقت ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ پھر وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، براہ کرم آپ تشریف لے جائیں، مسٹر غیاث آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسرا آدمی تھا جس نے مجھے میرے صحیح نام سے پکارا تھا۔ پہلی ورجینیا تھی، وہ بھی مجھے غیاث احمد ہی کہہ رہی تھی، ورنہ دوسرے لوگوں میں سے کسی نے بھی مجھے میرے صحیح نام سے نہیں پکارا تھا۔ شاید وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے یا بات ہی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہڈسن نے مجھے کار میں بٹھایا اور خود بھی میرے ساتھ سوار ہو گیا۔ وہ کوئی ہوائی اڈے کی کار تھی جس میں ڈرائیور بھی انہی کا تھا۔ وہ سیدھا مجھے ہلٹن ہوٹل لے گیا اور ایک بڑے ہی آرام دہ اور آراستہ پراستہ کمرے میں اتار دیا۔ میری ضرورت کی ساری ہی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا مگر دمن مجھے دیکھنے کے لیے ہوائی اڈے پر نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے وہ بھیڑ میں کسی جگہ مجھے نظر نہ آیا ہو، مگر اسے تو مجھ سے براہ راست بات کر لینی چاہیے تھی۔ میں تو اس بارات کا دولہا بنا ہوا تھا۔ مجھ سے ملنے والے کسی آدمی کو وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ وہ مجھے فوراً ہی اس سے ملوا دیتے، مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ہڈسن کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ میرے تمام کوائف اس نے اپنی ڈائری میں لکھ لیے۔ میں نے پاسپورٹ کے اندراجات کے مطابق اسے ساری باتیں لکھوا دیں۔ آخر میں وہ بولا، اب یہ بتائیں مجھے مسٹر غیاث، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کے پاس پستول موجود تھے، ان میں گولیاں بھی بھری ہوئی تھیں۔ وہ انہوں نے چلا کر دیکھ لیں مگر کوئی گولی پستول سے باہر نہیں نکل سکی۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں تک کہ ان کی اسٹین گن بھی کام نہ کر سکی۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم تھا مسٹر ہڈسن، اور نہ میں کوئی زرہ بختر نہیں پہنے ہوئے تھا۔ اگر آپ بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اس کا احسان تھا، ورنہ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے وہ گھبرا گئے ہوں اور ان کی انگلیاں بے جان ہو گئی ہوں، مگر یہ سب کچھ بہت ہی حیران کن ہے۔ بہرحال آپ کھانا کھا لیں اور پھر اطمینان سے سو جائیں۔ طیارے کی روانگی کی اطلاع آپ کو پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا، مگر ناقابل یقین تحیر اس کی آنکھوں سے حویدہ تھا۔ میں نے انٹرکام پر کھانے کے لیے کہہ دیا اور پھر میں نے دومن کا فون نمبر ملایا۔ اس کا نام میں نے ہڈسن کو بتا دیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ میں صرف سیر کے لیے یہاں آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے یا شاید جان بوجھ کر اپنا اطمینان ظاہر کر رہے ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ فون ہیریسن نے اٹھایا۔ بولی، ہیلو۔ اس کی آواز میں نے پہچان لی۔ میں ڈاکٹر دومن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں۔ ان کی بیگم وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ مجھے اپنا نام اسے نہیں بتانا چاہیے تھا، یہی بہتر تھا۔ کوئی میرے فون کو سنتا تو بھی شاید کچھ نہ سمجھ سکتا، اور میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میرا فون کہیں نہ کہیں پر ٹیپ ضرور ہو رہا ہوگا۔ ہڈسن معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سان فرانسسکو میں کن کن لوگوں سے ملا ہوں۔ کوئی عزیز،
کوئی رشتہ دار تو ضرور ہی ہوگا۔ میں نے دمن کا نام تو لیا تھا مگر یوں ہی سرسری طور پر کہ میں اس سے واقف ہوں اور اس سے ملا بھی ہوں، اور بس پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ بہت قریدتے رہے تھے، اخبار نویسوں کے سوال زیادہ ہی پریشان کن تھے، مگر میں نے چوپ سادھ لی، کچھ کہا ہی نہیں اور منہ پر رومال رکھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ یہی بہتر تھا، بات نہایت مختصر ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا آ گیا۔ ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے سور کا گوشت نہ دیں، میرے ایسے انہیں کئی اور لوگ بھی ملتے ہوں گے، وہ کسی کھانے میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس نعمت سے محروم رہتا ہے، کھانے کے آگے چلیپائی نشان لگا دیتے ہیں، خاص کم جہاں پاک جو نہیں چاہتا اسے کیوں دیا جائے۔ کھانا کچھ چینی طرز کا تھا، مچھلی بھی پکائی گئی تھی اور گوشت بھی۔ مجھے بھوک نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے انگوٹھی کو زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے پتلون کے نیفے میں خاصا اندر پہنچا دیا۔ اس کے اوپر بیلٹ آ سکتی تھی اور اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ سگریٹ سلگانے کے بعد میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں سمجھا بہرا ہے، برتن سمیٹنے کے لیے واپس آیا ہوگا، یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھول دیا، مگر وہاں بہرا نہیں تھا۔ میرے سامنے دمن اور عالیہ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ میرے منہ سے سیٹی سی نکل گئی۔ اوئے دمن، یہاں کیسے آ گئے تم؟ آؤ اندر آ جاؤ، پتہ چلا کہ تم یہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ ہم تمہیں دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے، مگر وہاں بھیڑ اتنی تھی کہ تم سے ملنا بہت مشکل تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تم یہاں پہنچ گئے، سو تم سے ملنے یہاں آ گئے۔ خیریت سے تو ہو نا؟ بالکل خیریت سے ہوں، آپ سے رخصت ہو جانے کے باوجود یہاں ہوں، ہے نا حیرت کی بات۔ انہیں ساتھ لے کر میں نے اندر آتے ہوئے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ وہ صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ سو تم نے بالآخر اس انگوٹھی کا راز فاش کر ہی دیا؟ نہیں بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو، ایسی بات ہرگز نہیں ہوئی ہے، اور میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ کسی نے جہاز کے اندر اس دینگا مشتی کے دوران میری انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اس کا مجھے بے حد صدمہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سانس اندر کا اندر اور باہر کا باہر رہ گیا۔ یہی ہوا ہے دمن، جہاز کے اندر بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ اس مرحلے تک وہ میرے پاس موجود تھی، مگر پھر پتہ نہیں کہ کس نے اڑا لی۔ میری انگلی میں وہ کچھ بڑی بھی تو تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اس سے سراسر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا ہے جلانی، کس کو پڑی تھی کہ وہ وقت میں تمہاری انگوٹھی پر دھیان دیتا؟ میں کیا کہوں، کسی کو پسند آ گئی ہوگی۔ سامان تو میرے پاس کوئی نہیں تھا، شکر ہے کہ وہ ڈرافٹ محفوظ رہ گیا، صرف انگوٹھی نہیں رہ گئی۔ کسی نے میری اس جیب سے $200 بھی نکال لیے، وہ میں نے کسی فوری ضرورت کے لیے ادھر رکھے ہوئے تھے۔ تم نے کسی سے ذکر نہیں کیا اس کا؟ میں کسی سے کیا کہتا، خاموش ہی رہ گیا ہوں۔ خدا جانے وہ کون شخص تھا، میں تو خود پریشان ہو رہا ہوں۔ اب 100% کہ مجھے اس بات کا ذکر ہڈسن سے ضرور کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے چہرے سے شدید پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت دمن اپنی انگوٹھی نہیں پہنے ہوئے تھا، وہ اسے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا۔ کیا تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس انگوٹھی کی وجہ سے میں ہوائی جہاز کو بچا کر لے آیا، وہ میری ڈال تھی۔ دمن، میں کیوں اس کے بارے میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ فائدہ ہوگا مجھے ایسا کرنے سے؟ ایک جھوٹ میں بول چکا ہوں، اب اس کو نبھانے کے لیے مجھے 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے انگوٹھی کے گم ہونے کی بات ان سے کیوں کہی۔ بعض اوقات آدمی سے غیر اضطراری طور پر ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہوتا، بس آپ ہی آپ سرزد ہو جاتی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہوتا، بس آپ ہی آپ آدمی کسی بات کی نفی کرنے لگتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا تھا اور وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ دیکھو جلانی، ہم اپنے طور پر اس انگوٹھی کا کسی
سے ذکر نہیں کر سکتے؟ تم نے بھی شاید ٹھیک ہی کیا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ بہت ہی مہنگی انگوٹھی تھی، اس کی داد خاص اجزاء سے تیار کی گئی تھی۔ مگر تم تو کہتے تھے، میرا مطلب ہے کہ عالیہ نے مجھے بتا دیا تھا، وہ چند بڑے پولیس اور فوج کے افسروں کے پاس ہوگی، تو کیا یہ بات غلط تھی؟ میرا اندازہ یہی تھا، مگر تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کام کے بدلے ایک سائنسداں کو $10 لاکھ دیے ہیں اور صرف 2 انگوٹھیاں بنوا سکے ہیں۔ خدا کے لیے سوچو، تم کیا کر بیٹھے ہو؟ میں کیا کہوں، میری اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے پر وہم ہو، انگوٹھی ہوائی جہاز میں گر گئی ہو، کئی لوگوں نے اسے میرے ہاتھ میں دیکھا تھا، وہ جہاز میں میرے پاس ہی تھی اور پھر میری انگلی پر نہیں رہی۔ تم نے کسی سے ہمارا بھی ذکر کیا تھا؟ ہاں، میں نے ہڈسن کو بتا دیا تھا کہ یہاں اس شہر میں ایک ڈاکٹر دومن ہے، وہی میرے واقف ہیں۔ اور کیا کہا تم نے اس سے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا بتایا اسے؟ میں نے کہہ دیا کہ میں سیر کے لیے آیا تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، یہ بہت ضروری تھا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے۔ اور کیا کچھ بتایا ہے تم نے انہیں؟ کچھ بھی نہیں، آپ کا ذکر بھی میں نے بس سرسری طور پر کیا تھا۔ اس نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ کیا مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا؟ نہیں، بات بڑی مختصر ہونی چاہیے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ زیادہ بات کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اخبار نویسوں سے کیا کہا تم نے؟ میں نے رومال سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ میری پوری تصویر نہیں لے سکے۔ ویسے ان سے میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنی بات کہی کہ یہ سب میرے اللہ کا احسان اور کرم ہے، بس اتنی بات کہی تھی میں نے۔ یہ بھی اچھا ہی کیا ہے تم نے، خواہ مخواہ تمہاری تصویریں چھپ جاتی، پاکستان تک تمہاری شہرت پھیل جاتی اور تم خواہ مخواہ ہی در لیے جاتے۔ وہاں کی پولیس اب بھی تمہاری تلاش میں ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، اسی لیے میں نے ان سے زیادہ بات نہیں کی، خطرہ یہی تھا۔ میرا خیال ہے تم اپنا سفر ملتوی کر دو، 4-6 دن اور یہاں رہ لو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کسی دن تم بغیر اطلاع کے یہاں سے جا سکو گے۔ اس جہاز میں تم گئے تو یہ کہانی بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ تمہاری یہ بات بھی صحیح معلوم ہوتی ہے دومن، مگر مجھے جانے ہی دو، پیرس پہنچ کر میں کوئی دوسرا جہاز لے لوں گا، 2 دن وہاں ٹھہر کر آگے چلا جاؤں گا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ان کو روکنا اچھا نہ ہوگا، عالیہ نے کہا۔ وہ بہت بجھی سی نظر آتی تھی۔ بہتر ہے بہرحال تم پیرس یا لندن پہنچ کر 2-4 دن کے لیے رک جانا، تاکہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہ چلے۔ ویسے اخبار نویس تمہاری طاق میں ہوں گے، انہیں تو ایسی باتیں خدا دے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، مجھے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اگلی دفعہ تمہیں ادھر ہی ٹھہر جانا چاہیے، ہم تمہارا انتظام کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ دومن نے مجھے مشورہ دیا، میں بھی اس بات کی تائید کرتی ہوں، پاکستان میں آپ نہ رہیں تو بہتر ہے۔ کیا ہے آپ کا وہاں آسیہ کو چھڑا سکیں تو پھر سیدھے یہاں آ جائیں، آپ کی والدہ بھی آ سکتی ہیں، کیا حرج ہے؟ کون سی بڑی جائیداد ہے آپ کی وہاں؟ عالیہ نے خوش ہو کر کہا۔ پتہ نہیں اسے میرے اس ترک وطن میں کیا خوبی نظر آ رہی تھی، میں انہی کے لیے واپس جا رہا ہوں، خدا کرے میں ان کی مشکل آسان کر سکوں، پھر میں واقعی یہاں آ جاؤں گا۔ یہ شہر مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھو جیلانی کہ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، وہ انگوٹھی اب تمہیں کہیں نہیں مل سکے گی۔ میں بہر صورت اس سائنسدان سے پھر ملوں گا، شاید وہ ایک آدھ اور بنا دے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہوگا۔ البتہ میں ہڈسن سے ضرور ذکر کروں گا کہ جہاز میں میری انگوٹھی گر پڑی تھی، اس کے خواص کا میں اس سے ذکر نہیں کروں گا۔ ہاں یہ بات اسے بتا دینا، اور $200 کا بھی، اور ہاں ہمارا اس سے جس قدر کم ذکر ہو سکے بہتر ہے، کہہ دینا کہ وہ میرے پرانے واقف ہیں لاہور سے، اور بس 1-8 گھنٹے کے لیے تم ہمارے پاس رہے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کہیں کفلر کا ذکر تو نہیں چھیڑا؟ نہیں، اس کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ ویسے وہ پوچھ ضرور رہے تھے، مگر میں نے انہیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، میرا خیال ہے جہاز صبح 7 بجے یہاں سے روانہ ہوگا، لاہور پہنچ کر ہمیں اطلاع ضرور کر دینا۔ فون نمبر تو تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں، اس کی فکر نہ کرو، میں خود فون کر دوں گا۔ وہ اٹھے اور بڑے اتفاق سے مجھ سے مصافحہ کر کے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے
انگوٹھی کے گم ہو جانے کی بات کیوں کی؟ اس کا مجھے کیا فائدہ تھا؟ وہ تو انہوں نے مجھے اپنے تحفظ کے لیے دی تھی تاکہ میں مختلف النوع خطرات سے خود کو محفوظ رکھ سکوں۔ وہ اور تو کچھ نہیں چاہتے تھے، مجھ سے عالیہ کی یہی مرضی تھی، ورنہ وہ مجھے کیوں ایسی قیمتی انگوٹھی دیتے جو اعلیٰ دین کے چراغ سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھی، اور اب میں اس کا تجربہ بھی کر چکا تھا۔ مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تیر تو ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا۔ عالیہ کو میں نے بہرحال بہت مایوس کیا تھا، وہ مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دمن کی مرضی کے خلاف وہ انگوٹھی مجھے دی تھی اور میں نے اسے ہی کھو دیا۔ یہ بات اسے کھا گئی ہوگی، جب ہی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، ورنہ جب وہ دروازے پر آئی تھی تو بہت تر و تازہ نظر آتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بجھتی چلی گئیں۔ اس کا وہ رنگ، وہ چمک دمک ایک دم ماند پڑ گئی تھی اور مجھے اس بات کا سخت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کسی بہانے سے اسے بتا دوں گا کہ انگوٹھی مل گئی ہے۔ میں کہہ دوں گا کہ ہڈسن نے اسے ہوائی جہاز کی تلاشی کے دوران ڈھونڈ لیا تھا۔ کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کا اعتماد تو بہرحال مجھے بحال کر دینا چاہیے، ورنہ وہ پھر مجھ پر کسی بھی قسم کا بھروسہ نہیں کریں گے۔ عالیہ کی رائے تو میرے متعلق بالکل ہی بدل گئی ہوگی، اور میں یہی نہیں چاہتا تھا۔ آدمی 100 رنگ بدلے مگر کسی خاتون کے دل سے اپنی عزت ختم نہ ہونے دے، ورنہ آدمی 2 کوڑی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ دوست جن سے اب ہم کبھی نہیں مل سکتے، جو ہم سے دور جا چکے ہیں، ان کے دلوں میں قائم کردہ وہ پرانے جذبے، وہ پرانی اچھی رائے، وہ ان کی محبت کا کھرا پن صرف اسی طرح ہی قائم رہ سکتا ہے اور رہا ہے کہ آپ نے ان سے اچھا سلوک کیا، انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ جب ہی وہ آپ کو ہمیشہ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی رائے کو کسی بھی طرح تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی راحت ہے، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی میں ان دونوں کو یہ بتا دوں گا کہ انگوٹھی مجھے واپس مل چکی ہے، مگر جو صدمہ، جو دھچکا میں نے انہیں پہنچا چکا تھا، وہ ان کے لیے شاید زیادہ ہی سخت اور صبر آزما تھا۔ اپنا لباس اتار کر میں نے بڑے کرینے سے سجائی ہوئی وارڈروب میں رکھا۔ ڈرافٹ اور دوسری تمام چیزیں میں نے پتلون کی جیبوں میں ڈال دیں اور دونوں زیر جاموں میں ہی کمبل لپیٹ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ زندگی عجیب سی چک پھیری بن کر رہ گئی تھی۔ میں بگولوں کی زد میں آ گیا تھا، ایک سوکھا ہوا تنکا یا تنہا پتا۔ میں کچھ اور سوچتا تھا، میری تقدیر کچھ اور ہی رنگ دکھاتی تھی۔ کہاں لاہور راولپنڈی کی گلیاں اور کہاں سان فرانسسکو، بہت دور کہیں امریکہ کے بہت مغرب میں بحر الکاہل کے پاس۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے پروردگار؟ میری خاک کہاں کہاں اڑتی پھرے گی۔ میں ایسا تو نہ تھا، نہ میں ایسے چاہا تھا کہ میں راہ کا پتھر بن جاؤں، کوئی جس طرف چاہے مجھے دھکا دے۔ آخر یہ راز کیا ہے میرے خدا؟ کوئی حد تو ہوگی اس امتحان کی۔ جب میں تیرے سامنے آؤں گا تو پتہ نہیں تو میرے بارے میں کیا حکم دے، مگر میری یہ 4 دن کی زندگی تو اس قدر زہر بلاہل نہ بنے۔ ذہن بہت ہی پراگندہ ہونے لگا تھا۔ سامنے ٹی وی تھا، نیند نہیں آئی تو میں نے ٹی وی لگا لیا۔ کوئی بہت ہی غلط قسم کا آدمی مجھ سے پہلے اس کمرے میں رہ کر گیا تھا، کیونکہ جو چینل میں نے لگا رکھا تھا وہ کسی شریف آدمی کے دیکھنے کی چیز تو ہرگز نہیں تھی۔ اس روز مجھے معلوم ہوا کہ ہم کس آزادی کے بارے میں اتنا شور مچاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مادر پدر آزادی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ یورپ اور امریکہ کا خاصا ہے۔ میری تو آنکھیں پتھرانے لگی تھیں۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ یا باری تعالیٰ، تیرے بید نرالے ہیں۔ تو ہی جانتا ہے جس نے کسی قوم کو محض اس لیے تباہ کر دیا کہ وہ ناپ تول میں تو ہی جانتا ہے جس نے کسی قوم کو محض اس لیے تباہ کر دیا کہ وہ ناپ تول میں فراڈ کرتے تھے، کسی کو اس لیے غارت کر دیا کہ وہ بت پوجتے تھے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے عذاب میں مبتلا ہوئیں، مگر ان لوگوں کی رسی کب تک دراز رہے گی جو ساری ہی حدیں اور سرحدیں پار کر گئے ہیں اور الٹا روب دیتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ ایٹم بم مار دیں گے۔ ہاں، صاف روب یہی دیتے ہیں کہ ہمارے پھٹے میں ٹانگ مت اڑاؤ لوگو، ورنہ تمہاری امداد ختم، قرضے ختم، تمہاری سیاسی آزادی
آزادی بھی ختم، اپنی طرف سے ایٹم بم ہے نا داندلی کی بات، اور ان کو اب تک کھلا چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ اب ایسی کوئی حد باقی نہیں رہی تھی۔ یار کیا کریں، ان کا اگلا قدم اب چاند سے آگے کسی اور سیارے پر۔ سنا ہے چاند اس روز ہی سیاہ ہو گیا تھا جب ان لوگوں نے اس پر پہلا قدم رکھا، پھر ہمارے کسی شاعر کو اس میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ پتہ نہیں اب کون سا سیارہ یہ مزید سیاہ و تاریک کریں گے۔ ہاں ان کے ہاتھ اب بہت لمبے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ بے پناہ ہے، ان کی یلغار بھی بے پناہ ہے۔ ہم تو ان سے تیری ہی پناہ طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور یہاں ایک شہدا لچا لفنگا بدماش پاجی غلام جیلانی جو جگہ جگہ گندگی کھاتا پھر رہا ہے، اس کو بھی تو اسی قوم میں شامل کر کے نہ اٹھانا کہ یہ اسی دوزخ کے لائق ہے جو تو نے ان کے لیے قائم کر رکھی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے سر میں گھومڑ تھا اگ گیا ہو، نیند کسی صورت آ ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون بدماش تھے اور ان کے 4 ساتھی کون تھے جنہیں وہ لوگ امریکی قید سے چھڑانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے انہوں نے پورا ہوائی جہاز ہی اغوا کر لیا تھا۔ مجھے اس ہڈسن سے یہ بات معلوم کر لینی چاہیے تھی، مگر میرا خیال ہے وہ بھی اس وقت بالکل بے خبر تھا، اسے آرام و آسائش کی پڑی تھی۔ آخری دم تک وہ میرے ساتھ رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں صحیح ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں تو وہ مجھ سے مصافحہ کر کے الگ ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔